بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ صحابہ کرام سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اہل بیت نبوت پر جان چھڑکتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اللہ والوں کے، بزرگوں کے، اولیاء اللہ کے خادمین ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ ہماری محبت الحمدللہ سچی ہے، کسی کی محبت پہ شک نہیں کر سکتے، لیکن محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے
کہ وہ ذات جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے، وہ کام کیا ہے؟ اصل بات جو سننے والی ہے وہ یہ ہے کہ کس وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے، کس وجہ سے ان کا مقام و مرتبہ بلند ہوا۔ تو کیا ہمیں بھی وہ کام کرنے چاہیے، یا خالی پہلا حصہ ہماری جو محبت کا ہے اسی پہ ہم گزارا کر لیں، یا جس طرح سادہ لفظوں میں آج ہم کر رہے ہیں، کسی کو چوٹ کرنا مقصود نہیں ہوتا، بتانا مقصود ہوتا ہے۔ نعرے لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرے لگاتے ہیں، ٹی وی پہ آپ نے سنے ہوں گے، مجموع میں بھی سنے ہوں گے، ہاں جی، اگر ہو نہ محبت رسول تو زندگی فضول ہے، ہو نہ عشق رسول تو زندگی فضول ہے۔ کتنا خوبصورت نعرہ ہے یہ۔ اور اگر کسی سے کہا جائے کہ یار چہرہ بھی نبی والا بنا لو، یہ لباس بھی نبی والا پہن لو، کام بھی نبی والے کر لو، تو ناراض ہو جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا جی کہ مر مٹیں گے صحابہ کی عظمت پر، کوئی شک نہیں، مر مٹنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی سے کہا جائے کہ یار صحابی تو جب نبی سے محبت کرتے تھے تو یہ کام کرتے تھے، مثلا کوئی بھی کام لے لیں ان کا، صحابہ کرام کا، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو پہلے وہ فجر کی نماز کے بعد ایک بوڑھیا خاتون تھی، اس کا گھر کا کام کاج کرنے جاتے تھے، لیکن جب خلیفہ ہو گئے تو نماز سے پہلے جاتے تھے، اور جا کے گھر کا کام کاج کے پانی بھر کے دیا، یہ کر سامان ادھر ادھر کر کے آ جاتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے سوچا کہ چلو اب یہ تو بزی ہو گئے ہیں، اب ایسا کروں گا کہ بڑھیا کا کام میں کر دیا کروں گا۔ ان کو پتا تھا کہ یہ کیا کیا کام کرتے ہیں۔ تو ایک دن وہ گئے نماز کے بعد تو پوچھا، ماں جی پانی بھر دوں، آٹا نکال دوں؟ کہا بیٹا وہ تم سے پہلے کوئی آیا تھا، میرے کام وہ کر گیا ہے۔ وہ آیا تھا، کام میرے کر گیا ہے۔ تو پریشان لوٹ آئے، بڑی کوشش کی، وہ کون جاتا ہے سحری کے بعد؟ ظاہر ہے کہ بزرگ تو جلدی جاگ جاتے ہیں صبح، کیونکہ وہ رات کو ڈرامے تو دیکھتے نہیں، نہ موویاں دیکھتے ہیں، تو پھر ان کو جلدی نیند آ جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ خبریں سن لیتے ہوں گے۔ تو آج کل خبریں بھی ان کو بڑا پریشان کرتی ہیں، تو وہ سنتے ہی نہیں کام الا ماشاء اللہ۔ تو بات تو انہوں نے کہا کہ بھائی واقعی صدیق اکبر کو مات دینا یا ہرانا بہت مشکل ہے میرے لیے، تو یہ صحابہ کے کام ہے۔ اگر صحابہ پہ مر مٹتے ہو تو کبھی کسی غریب کے گھر جا کے اس کا کام کیا؟ یہ عمل ہے ان کا۔ یعنی ذات کی محبت کی حد تک تو ہم بالکل A1 ہیں، کوئی جواب نہیں ہمارا۔ اللہ جانتا ہے، اخباریں دیکھ لیں، جلسے دیکھ لیں، جلوس دیکھ لیں، میلاد کی محفلیں میں یہ وہ دیگیں پکتی دیکھ لیں، محرم کے وہ جو بنتے ہیں کھانے پینے کے سامان وہ دیکھ لیں، A1 ہیں ہم لوگ۔ لیکن جو وہ کام کرتے تھے ان کام پہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ والوں کی بڑی شان ہے، میں فلانے کا مرید ہوں، میں فلانے کا مرید ہوں۔ اچھا یار بابا جی تو یہ کام کرتے تھے، وہ رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے، تم پڑھتے ہو؟ او جی کوشش تو بڑی کرتا ہوں، میں جاگ ہی نہیں آتی، لیکن محبت ہے بابا جی سے، جان نشاور کرتا ہے اس پر۔ قادری، چشتی، نقشبندی، مجددی، پتہ نہیں کیا کیا نام لکھے ہوتے ہیں ہمارے، اور ان سے پوچھو کہ بابا جی والے کام بھی کرتے ہو؟ نہیں۔ تو محبت سے تھوڑا ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا۔
محبت سے تھوڑا سا آگے پڑھنا پڑے گا، اور وہ کیا ہے کہ ہمیں عمل کی زندگی میں آنا پڑے گا، پھر جا کر وہ صحیح معنوں میں محبت ہوگی، پھر ہم سچے عاشق رسول ہیں اگر عمل کیا ہے۔ اگر صحابہ والے کام کیے ہیں تو پکے ہم سرکار کے صحابہ کے غلام ہو گئے، اور اگر اہل بیت والوں کا کام کیا ہے تو ابھی میں نے پرسوں کالم لکھا تھا ایک، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خامن تھے حضرت بی بی زینب کے، وہ کربلا والی بی بی زینب تھے، ان کے خامن تھے۔ اللہ تعالیٰ بڑی دولت سے نوازا تھا ان کو، مالدار تھے، سفر میں تھے، ایک جگہ پڑاؤ کیا تو دور ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، وہ پاس چلے گئے، پاس جا کے پوچھا کہ کس کی بکریاں ہیں، تم کس کے نوکر ہو، تم کس کے غلام ہو؟ تو بتاتا رہا، تھوڑی دیر میں کتا آ گیا، وہ آ کے بیٹھ گیا دونوں ٹانگوں پر۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا روٹی والا کپڑا کھولا اور وہ ایک روٹی نکال کے کتے کو دے دی، تو کتا کھا کے بیٹھا رہا، پھر دوسری روٹی نکالی اٹھا کے وہ بھی اس کو کتے کو دے دی، پھر بیٹھا رہا وہ، تیسری روٹی جب اس سے نکالی جو آخری روٹی تھی پھر کتے کو ڈال دی۔ جب میں حضرت عبداللہ بن جعفر جو بی بی زینب کے خامن تھے، حضرت امام حسین کی بہن تھی، وہ ان کی بات کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کا دم پڑھنا اور ہے، لیکن ان والے کام کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے جو ہم نہیں کر پاتے۔ جب تیسری روٹی ڈال دی تو کتا کھا کے چلا گیا، تو آپ نے پوچھا بابا یہ تم کیا کرو گے اب؟ کہا میں مسلمان ہوں، روزہ بھی تو ہم رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے اس علاقے میں کتا ہوتا نہیں ہے، پتہ نہیں آج یہ کہاں سے آ گیا تھا، تو مسافر تھا، تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں مسافر کی مہمانداری نہ کروں، تو اس لیے میں نے روٹیاں اس کو ڈال دی ہیں اور میں سمجھوں گا میرا روزہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے سوچا اللہ اکبر، یا تیرے جیسا بندہ غلام نہیں مالک ہونا چاہیے۔ معلومات لے چکے تھے سارے مالک وغیرہ کی، گئے اس کے مالک کے ساتھ اس باغ کا نخلستان کا سودا کیا، بکریوں کا سودا کیا، غلام کی قیمت پوچھی، ساری یکمشت قیمت ادا کر کے غلام بھی خرید لیا، بکریاں بھی خرید لیں اور نخلستان بھی خرید لیا، اور وثیقہ اسے لے کے آ کے تو اس کو دیتے ہوئے کہا لو برخوردار، تمہارے جیسا بچہ، نوجوان بچہ گڈریا نہیں مالک ہونا چاہیے، یہ وثیقہ لو۔ اس نے وثیقہ پکڑا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ بن جعفر کا بھلا کر دے، اس کو عزت دے، اس کو آبرو دے۔ دعا کرنے کے بعد کہنے لگے بزرگوں بات یہ ہے کہ میں اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کر یہ نخلستان، یہ ریوڑ، یہ سب کچھ میں اللہ کے نام پہ مسلمانوں کے نام وقف کرتا ہوں، اور آپ کو عبداللہ بن جعفر کو اس کا والی مقرر کرتا ہوں کہ جس کو مرضی مالک بنا دے، اور سلام کر کے وہ ایک طرف چل نکلا۔ دور تک حضرت عبداللہ بن جعفر دیکھتے رہے، کہنے لگے کہ سخاوت میں نے بھی بڑی کی ہے، تو یہ درویش خالی ہاتھ مجھ سے زیادہ سخاوت کر کے چلا گیا۔ یہ اہل بیت کے کام ہے۔ ہم کتنے اہل بیت کی محب ہیں؟ دو دیگیں، ایک دیگ کھچڑے کی، ایک حلوے کی، ایک زردے کی، بس یہ ہماری محبت ہے، لیکن وہ کام نہیں کرنے جو انہوں نے بنیادی کام کیے تھے۔ تو قرآن مجید نے جو آج کی صورت ہے، اس میں مقصود تو میرا وہ ریاکاری ہے، میں جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے شرک اکبر، براہ راست کسی غیر کو خدا بنا لیا جائے، براہ راست کسی غیر کی عبادت کی جائے، سجدہ کیا جائے کسی کو،
وہ خواہ پیر صاحب ہو، خواہ مولوی صاحب ہو، خواہ کوئی قبر ہو، خواہ کوئی ہو۔ ایک تو یہ کہ براہ راست سجدہ کر لیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس لیول پر لے آئے کہ لوگ اس کی پرستش کرنا شروع کر دیں، اس کو ریاکاری میں لیتے ہیں، اور وہ شرک اصغر ہے۔ یہ میرا مضمون ہے، لیکن یہ چونکہ صورت ہے پوری تو اس کا ترجمہ بھی ہمیں سماعت کرنا، چونکہ یہ ساری باتیں وہ ہیں۔ آج کل بزرگوں کے عرس ہو رہے ہیں، بڑے ہم نے محرم میں ایام منائے، اہل بیت محبت کے، صحابہ اکرام کے، فاروق اعظم کے، صدیق اکبر کے، عثمان غنی کے، بڑے ایام منائے ہیں ہم نے۔ تو یہ چند چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں جو عمل کی زندگی میں بنتی ہیں، چونکہ رب کا فرمان ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری رب سے ملاقات ہو، اللہ کی ملاقات چاہتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ فمن کان، جو کچھ چاہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ دو کام کر لے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک کام کرنا شروع کر دے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر۔ دو کام ہو گئے نا، ایک کیا ہو گیا کہ اخلاص، اور دوسرا کیا ہے عمل صالح۔ تو اخلاص اور عمل صالح یہ شرط ہے، جو ہمارے اعمال ہیں ان کی بنیاد ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ ایک جملہ ہے جو ہم بھی کہتے ہیں نا، آپ جانتے نہیں مجھے، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھا کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو؟ اچھا یہ کیوں کہا اللہ پاک نے؟ کیونکہ جس کو جزا اور سزا کا خوف نہ ہو وہ بے ایمانی سے باز نہیں آئے گا، وہ ہیرا پھیری سے باز نہیں آئے گا، وہ چور بازاری سے باز نہیں آئے گا، وہ یکڑ بازی سے باز نہیں آئے گا، وہ لوگوں کو عزتیں اچھالنے سے باز نہیں آئے گا۔ جو بندہ بے خوف ہوگا، اور جس کو خوف ہوگا وہی یار مجھے تو حساب دینا اللہ کو، تو کسی کی بے عزتی کرتے ہوئے سوچے گا، کسی کے ساتھ ہیرا پھیری کرتے ہوئے سوچے گا، کسی کے ساتھ منافقت کرتے ہوئے سوچے گا، اور جو سوچا اسی کی قیمت ہے۔ اللہ کی قیمت کس کی ہے؟ جس نے یہ بات سوچی۔ تو فرمایا کہ کیا تم نے شخص کو نہیں دیکھا جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اچھا جو ایسی حرکت کرتا ہوگا نا، جو بے نیاز ہوگا کہ مجھے کس نے پوچھنا ہے، ویسے دنیا 4 دن کی ہے، مجھے کس نے پوچھنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس کی جو پہلی کمزوری ہوگی وہ یہ ہے کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ابو جہل ایک یتیم بچے کا وصی تھا، اس کا باپ فوت ہو گیا، تو اس نے وصیت نامہ ابو جہل کے نام کر دیا کہ جب میرا بچہ جوان ہوگا یا سمجھدار ہوگا تو یہ میری جائیداد میرے بچے کو دے دینا۔ ایک دن بچہ بڑی بری حالت میں، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے، برا حال، بانکے جھاڑا، تو وہ ابو جہل کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ یار ایسا کرو کہ تم میرے وصی ہو، مال تو میرا ہی ہے نا، مجھے اس میں سے کچھ دے دو تاکہ میں اپنا کم از کم یہ حلیہ تو ٹھیک کر لوں۔ اس نے کہا نہیں، تیرے باپ نے کہا تھا جب تک بالغ نہیں ہوگا تجھے کچھ نہیں دینا۔ میں بڑا پریشان ہو گیا، عجیب بات ہے بھائی، باپ نے تھوڑا کہا تھا کہ میں ننگا رہ جاؤں تو کپڑے بھی نہ لے کے دے مجھے، یہ بھی تیری ڈیوٹی میں شامل ہے۔ بحث بازا کیا لیکن ابو جہل کی سمجھ میں بات نہیں آئی، تو وہ وہاں سے نکلا اور حرم کعبہ میں آ گیا۔
تو وہاں چونکہ میٹنگیں لگتی تھی، بیٹھکیں لگتی تھی، سارے شہر والے وہاں اکٹھے ہو جاتے تھے، تو وہاں آ کر بچے نے شکایت کی قریشیوں کے آگے کہ دیکھو یتیم ہوں میں، مال میرا ہے، چاچا ابو جال جو ہے وہ مجھے دینے سے گریزاں ہے، پلیز میری ہیلپ کرو، مجھے کچھ تو لے کے دو تاکہ میں اپنا یہ ظاہری حالت ٹھیک کر لوں۔ اب ان کو شرارت سوجھی، کہ اچھا اب بڑا اچھا موقع آ گیا ہے، اس کو محمد الرسول اللہ کا پتہ بتاتے ہیں، وہ جا کے وہاں شکایت کرے گا، اور وہ ایسا ہے کہ اس کو کوئی غریب مسکین یتیم اس کے پاس عرض لے کر جائے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے ساتھ میں، بڑا مزہ آئے گا، اس کو ساتھ میں کر دیتے ہیں، وہاں جائے گا، اس کی بےزتی کی لڑائی ہوگی، ہم تماشا دیکھیں گے۔ یہ پرانے زمانے کی باتیں کر رہا ہوں، آج کی نہیں، یہ ہر دور میں یہ ہوتا ہے۔ اب قریشیوں نے بچے کو سمجھا بجھا کر فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، نہیں دیکھا تم نے ایسا بے ایمان کی جزا اور سزا کا منکر ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، نکال دیا نا ابو جہل نے اس کو۔ تو جب سرکار دو عالم کے پاس پہنچا، سرکار نے بات سنی تو آپ اٹھ کے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، چل میرے ساتھ چل۔ آپ لے کے آئے، ابو جہل بیٹھا ہوا تھا حرم کعبہ میں، قربہ جوار میں سب عزیز و قربا بھی تھے، چونکہ ان کا رشتہ دار تو تھا، سارے خاندان تھا قریشیوں کا۔ آپ نے کہا کہ اس یتیم کا وارث تو ہے؟ کہا تو کہا یہ مستحق ہے اس وقت، اس کی خدمت کیوں نہیں کرتا تو؟ میں یہ کہتا ہوں کہ تو اس قابل نہیں ہے کہ تو وارث رہ سکے، سارا مال اس کو لا کے دے، تو اس قابل نہیں ہے کہ تو وارث رہ سکے، سارا مال لے گیا۔ اب وہ اٹھا اور جو کچھ بھی اس کے پاس تھا بچے کا، اسے لا کے بچے کے حوالے کر دیا۔ بچہ تو خوش و خرم دعائیں دیتا ہوا چلا گیا، سرکار دو عالم بھی واپس چلے گئے، تو قریشی اس کے گرد جمع ہو گئے ابو جہل کے۔ اسے کہا ہمیں تو بڑی تبلیغیں کرتا ہے، بڑے بڑے ہمیں تو مسئلے سناتا ہے، اور اپنی تیری حالت یہ ہے، وہ ایک بچے کو ساتھ لے کے آیا، تمہیں چونے کی، تم نے پوچھا تک نہیں کہ تم کون ہو۔ اسے کہا ظالموں، اس کے یہ دونوں بازو تھے نا، چھرے نکلے ہوئے تھے، چھرے ایسے، اگر میں ذرا بھی حرکت کرتا سیدھا میرے سینے میں پیوست ہو جاتے۔ اور پتہ ہے آپ کو سرکار دو عالم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اللہ کریم نے میری نصرت بالرعب، اللہ پاک نے جو مجھے 6 خصوصیات دی ہیں، ان میں ایک میری خاصیت یہ ہے کہ جو میرے سامنے آئے گا وہ اللہ کے دیے رعب سے میرے سامنے ڈھیر ہو جائے گا۔ یہ سرکار کے فرمان ہے۔ اور اسی میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو روئے زمین ہے، جہاں بھی مصلی بچھا لو گے تمہاری مسجد ہے، یہ بھی اللہ پاک نے صرف میرے لیے کیا ہے۔ اسے تو ہم دیکھا نا کہ ہمارے درویش لوگ اوپر کے اوپر چڑھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مینہٹن میں لوگ فوٹو نکال کے فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں، ایسے درویش ہیں ہمارے۔ جہاں دل چاہے مصلی بچھا دو، نماز پڑھ لو، جعلت لی الارض مسجدا، اللہ نے فرمایا محبوب تیری خاصیت یہ بھی ہے کہ پوری روئے زمین کے لیے مسجد میں نے بنا دی، تو ان میں روب بھی ہے۔ اس نے کہا میں کیا کرتا اگر میں نہ لا کے دیتا، وہ جو چھرے یہاں سے نکلے ہوئے مجھے نظر آ رہے تھے، ویسے تو کوئی نہیں تھے نا، جو نظر آ رہے تھے، تو کتنا سیدھا میرے سینے میں پیوست ہو جاتے، میں تو گھبرا گیا تھا اپنی زندگی سے، اس لیے میں نے بھاگ کے جا کے سامان لا کے دے دیا۔ تو فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی تو ہے جو سزا اور سزا کا منکر ہے، وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، مگر نہ ہمت ہے کسی کی یتیم کو دھکے دینا۔ سرکار دو عالم سے خود یتیم تھے۔ فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ سوچ لیں کہ بزرگوں کا ادب کرنا، بزرگوں کے عرس منانا، یہ سرکار سے محبت کے دعوے کرنا، صحابہ کے پیچھے جان قربان کرنا، سب ٹھیک ہیں، یہ ایک نمبر ہے اس کا۔ اور دوسرا نمبر کیا ہے بھئی، جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے ہم؟ ان سے کیوں بھاگتے ہیں ہم؟
تو فرمایا کہ ولا یحض علی طعام المسکین، نہ تو وہ خود کسی غریب کو کھانا دیتا ہے اور نہ ہی دوسرے کو کھلانے دے گا۔ میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، میں الحمدللہ مسکین نہیں ہوں لیکن لطیفہ ہے یہ۔ میں یہاں سے ڈرائیو کر کے گاڑی میں، کچھ سالوں کی بات ہے، میری لینڈ ایک شہر میں گیا۔ ظاہر ہے کہ پیٹرول بھی ڈلتا ہے گاڑی میں، ٹول بھی دینا پڑتا ہے، اور مور اوور 3.5-4 گھنٹے کی ڈرائیو بھی تھی، جانے کی بھی آنے کی بھی۔ یہ میں لوگوں کو مثال دے رہا ہوں اس زمانے کی، اپنی مثال دے رہا ہوں تاکہ لوگ ناراض نہ ہوں۔ اب وہ صاحب خانہ نے $200 نکالا، لفافے میں ڈالا کہ استاد جی آپ کا پیٹرول خرچ ہوا ہے، یہ ٹول بھی آپ نے دیا ہے، میں زیادہ خدمت تو نہیں کر سکتا، یہ آپ کا آنے جانے کا پیٹرول اور ٹول ہے، یہ آپ قبول فرما لیں۔ میں ابھی ہاتھ بڑھانے لگا تھا تو ایک چودھری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور نہیں جی نہیں، ساڈے مولوی صاحب پیسے نہیں لیندے ہوندے، جیب چ رکھو تسی۔ اور یہ وہی چودھری تھا جو نہ خود دیتا کسی کو نہ کسی کو دینے دیتا ہے۔ اس نے ایسے ہاتھ کر کے پیچھے کیا، اور وہ بھی بڑا درویش سکھلا، اسے آرام سے جیب میں ڈال دیا۔ میں جس طرح گیا تھا ویسے ہی واپس آ گیا۔ بلا یحض علی طعام المسکین، میں مسکین نہیں ہوں لیکن مثال دے رہا ہوں میں آپ کو۔ یہ کامن سینس کی باتیں ہیں جس کو ہم سمجھنے کی کوشش بھی کرتے۔ تو نہ تو خود کھلاتا ہے وہ کسی کو، اور ماشاءاللہ نہ وہ کسی کو کھلانے کی ترغیب دے گا۔ اللہ کہتا ہے، لیکن اللہ کس بات سے بے خبر ہے بھائی؟ سوچو ذرا، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ میاں کے ساتھ دھوکہ کر لیں گے، اللہ میاں کو چکر دے دیں گے؟ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ نہیں، ایک ایک بات کو وہ کھول کے بیان کرتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، نہ خود غریب کو کھانے دیتا ہے نہ کھلانے دیتا ہے۔ اب آگے اگلی بات، فویل للمصلین، عذاب ہے ان نمازیوں کے لیے، عذاب ہے ان نمازیوں کے لیے۔ اصل میں اس میں زیادہ جو اس وقت سامنے تھے وہ منافقین تھے۔ نماز تو پڑھتے تھے وہ، اور مسجد میں پڑھتے تھے آ کے، ان کی حالت کیا تھی؟ وہ جو جوتی چور ہوتے ہیں وہ نمازی نہیں ہوتے مسجد میں جو آتے ہیں نا، وہ نمازی بن کے آئیں گے، وضو بھی کریں گے آپ کے ساتھ، پہلی رکعت بھی پڑھیں گے، جب آپ سجدے میں جائیں گے اٹھے گا جوتا اٹھا کے چلا جائے گا۔ وہ جوتی چور ہے لیکن نمازی بن کے آئے گا وہ، تو اس کو کیا کہیں گے؟ وہ نمازی جوتے چور اٹھاتا ہے۔ وہ نمازی کو کیا ضرورت ہے جوتا چوری کرنے کی؟ سوچو ذرا، جوتا کون چوری کرتا ہے؟ چور۔ تو چور کون سی شکل اختیار کرے گا؟ نمازی کی۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ منافقین جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دل کے اندر کہتے ہیں اچھا نماز پڑھ رہے ہیں تو کرتے ہیں تمہارے ساتھ ہی ساتھ۔ فویل للمصلین، اور پھر ہمارے لیے بھی ہے عذاب نمازوں کے لیے۔ کون سی نمازیں ہیں؟ اللہ اکبر، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کا مطلب سمجھے ہی نہیں، نماز کا مطلب سمجھے ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ او بھائی، اگر تو نماز پڑھے گا تو اللہ تجھے اس قابل کر دے گا کہ تو برائیوں سے خود بخود رک جائے گا، اور پھر برائیوں سے روکنے والا بھی بن جائے گا۔ پہلے خود رکے گا تو کسی کو منع کرے گا۔ اگر میں سگریٹ نہیں پیتا تو پھر اگر میں کسی کو کہتا ہوں کہ یار تیری مہربانی سے سگریٹ نہ پیا کرو، تو کہے گا یار مولوی کی بات تو ٹھیک ہے، یہ خود نہیں پیتا تو اس کا حق بنتا ہے۔ لیکن ایک آدمی سوٹا لگا کے کہتا ہے نہ پیا کر، بڑی خراب ہے یہ سگریٹ، مانو تو اس کی بات نہیں، تو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی سگریٹ چھوڑنی پڑے گی۔ چلو بچے نماز کا ٹائم ہوگا، اٹھ کے نماز پڑھ۔ کہتا ابا آپ تو لیٹا رہتا، مجھے کہتا نماز پڑھ۔ پڑھے گا نماز بچہ؟ نہیں پڑھے گا کبھی بھی۔ اٹھ کے نماز پڑھ،
اور پھر بچے سے کہا بیٹا آ جاؤ تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ. آہستہ آہستہ وہ بھی نمازی ہو جائے گا. لیکن پہلے خود کام کر. اسی لیے تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تبلیغ کے لیے نکلنے کا حکم ہوا نا، نبی پاک کو تبلیغ کے لیے، یہ جب مسئلہ دھیان سے سن لیں ذرا اور لوگوں کو بتایا کرو کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. جب سرکار کو تیار کر دیا اللہ پاک نے، بھائی تبلیغ کرنی ہے، آپ نے تبلیغ کے لیے تیار کر لیا، تو فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب تبلیغ کر لیکن گھر سے شروع کر، اپنے بہن بھائیوں سے شروع کر. کہاں سے شروع کر؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب اپنے گھر والوں سے تبلیغ کا کام شروع کر. تو پھر وہ کون سی تبلیغ ہوگی جو گھر والے تو بے خبر ہیں اور لوگوں کو ہم تبلیغ کر رہے ہیں. ہم بیوی کو نماز پڑھا نہیں سکے، بچیوں کو دوپٹہ دے نہیں سکے اور لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں. بھائی خود داڑھی شیف رکھ لینا، ماتھے پہ محراب ڈال لینا، تو اس کا آپ کے گھر والوں سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو آپ کی کوالٹی ہے، یہ تو آپ کی کوالٹی ہے. تبلیغ کیا کی آپ نے؟ پوچھا جائے گا نا ہم سے کہ تبلیغ کہاں کی اور کیسی تبلیغ کی. بچے اچھا او مولوی صاحب اب بچہ دے پڑھا دیو قرآن. اچھا تو پڑھے ہیں؟ مجھے ٹائم ہی نہیں ملیا، ماں پہ مسیطے کا لیا ہی نہیں. ارے بھائی یہاں تم امریکہ میں آ گئے ہو، انگریزی بولتے ہو اور ماں باپ کو دشنام دے رہے ہو کہ اس نے قرآن پڑھوایا نہیں ہمیں. تمہیں کسی نے منع کیا یہاں آ کر پڑھنے سے؟ کیوں نہیں پڑھتے تم؟ جب تم خود نہیں پڑھ سکتے تو بچوں سے کیسے ڈیمانڈ کرو گے قرآن پڑھ؟ نہیں کر سکتے آپ. پہلے خود پڑھنا سیکھو، جب تمہیں آ جائے گا تو بچہ بھی ساتھ بیٹھ جائے گا. بچے سے پوچھو، بچے مدد کرتے ہیں. جب میری بیگم نے وہ سٹیزن شپ کا امتحان پاس کیا تھا تو پڑھانے والے کون تھے؟ پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں. وہ ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ رٹاتے تھے، وہ حافظ جی بن گئی. امتحان پاس کر لیا انہوں نے. کس نے پڑھایا؟ بچوں نے، کیونکہ وہ پڑھ رہی تھی خود. اگر آپ نے شروع کرنا ہی نہیں تو کون پڑھائے گا آپ کو؟ بچہ کب مدد کرے گا آپ کی؟ جب آپ اس کی مدد کریں گے. تو یہ تو اصول ہے. تو فرمایا جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، نمازوں کا معنی نہیں سمجھے کہ نماز کا معنی کیا ہے. نماز کا معنی یہ ہے کہ وہ تمہیں برائیوں سے روکتی ہے اور بے حیائی سے روکتی ہے. بے حیائی کیا ہے؟ میں ایک مسلمان کے گھر گیا، وہ کاچا پہن کے پھر رہا تھا، جوان بچیوں اور بھائیوں کاچا پہن کے پھر رہے ہیں. مجھے بڑی شرم آئی. میں نے کہا یار مسلمان ہو کر کاچا پہن کے پھر رہا ہے گھر میں. تو جب وہ خود کاچا پہن کے پھر رہا تھا تو بچیوں کو منع کر سکتا ہے پورا پاجامہ پہنو؟ سوچے ذرا. تو ہمیں پورا پاجامہ خود پہننا ہوگا. بہانے ہیں ہمارے پاس، وہ جی میں باہر لان میں وہ کرنا تھا. او بھائی پورے پاجامے سے بھی لان اوور ہو سکتا ہے، کاچا پہن کے نہیں ہو سکتا. یہ جو گندی حرکتیں ہم گھر میں کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو تعلیم ملتی ہے. پھر آپ ان کے کچھے پاجامے نہیں اتروا سکتے. آپ پہلے خود لباس پہننا سیکھو. اللہ کریم نے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے لباس اتارا اس لیے کہ تم بے حیائی سے بچ جاؤ، اس لیے میں نے لباس اتارا ہے. اور اگر تمہیں پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر تمہارا اللہ ہی حافظ ہے. فرمایا کہ الذین ہم یراؤن، جو صرف ریاکاری کرتے ہیں. اب یہ کس کی شان بیان ہو رہی ہے؟ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جزا سزا کا منکر ہے، غریب کو نہ خود کھلاتا ہے نہ دوسرے کو کھلانے دیتا ہے. نماز بھی پڑھے گا تو پڑھے گا یار لوگ کیا کہیں گے، یہ حاجی صاحب، چودھری صاحب، مولوی صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب. میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا گاؤں میں گیا، بڑی پرانی بات ہے یہ. میں نے کہا یار تم نماز نہیں پڑھتے مولوی صاحب؟ کہنے لگا جی لاہور میں تو پڑھاتا ہوں میں. تو میں نے کہا میں گاؤں کی بات کر رہا ہوں یہاں پر. کہنے لگا یہاں تو میں چھٹی آیا ہوں. آپ سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مولوی صاحب ہیں، امام مسجد ہے، اور گاؤں میں آیا تو نماز نہیں پڑھی. پوچھا تو کہنے لگا بھائی چھٹی پر آیا ہوں.
جب امام مسجد چھٹی میں نماز نہیں پڑھے گا تو مقتدی سکھائے گا نماز پڑھا کر گھر میں جا کے. یہ لطیفے ہیں ہماری زندگی کے، سچے لطیفے. ریاکاری، نماز پڑھنی ہے تو بھائی اللہ کے لیے پڑھ، دکھانا ہے تو اللہ کو دکھا. یہ ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں نا ریاکاری والی، اس کو اللہ کے نبی نے شرک اصغر کہا ہے، شرک اصغر. اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو تم مال خرچ کرتے ہو نا، مال، اس میں بھی تمہاری ریاکاری پیچیدہ ہوتی ہے. اللہ سے کون چھپ سکتا ہے؟ یا اللہ کس بات کو چھپائے گا ہماری؟ اللہ فرماتا ہے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگ جو مال خرچتے ہیں لوگوں پر لیکن ریاکاری ہے. وہ کیوں ریاکاری ہے؟ ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، وہ اللہ اور اس کے رسول پر، آخرت پر یقین کے ساتھ نہیں کر رہا. وہ نہ وہ ریاکاری کر رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کتنا خرچ کرتا ہوں. یہ جو جتنے لطیفے آج کل بنتے ہیں نا یہ فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر، کہ جناب وہ ایک آٹے کا تھیلا ہے اور جناب وہ 15 کیمرے والے فوٹو لے رہے ہیں اور یہ غریبوں کی بستی میں آٹا تقسیم ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، لوگ خرچتے ہیں مال لیکن مقصود ریاکاری ہے کہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ بڑا مالدار ہے اور غریبوں پہ بڑا خرچ کرتا ہے. جی ہمیں فوٹو دیکھی اس کی، لیکن ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، اللہ پر اور قیامت پر اسے یقین نہیں ہے کہ یار میں اس کے لیے خرچ کروں، اس کی رضا، تو پھر تو دیکھے گا ہی کوئی نہیں. یہی تو پرابلم ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مال خرچ ہو لیکن دنیا دیکھے، اور اللہ کہتا ہے کہ تو میری رضا کے لیے خرچ کر، کوئی دیکھے نہ دیکھے میں تو دیکھوں گا نا. ایک ذرا بھی اگر تم نے کوئی نیکی کی ہوگی تو اللہ فرماتا ہے میں اٹھا کے لا کے تیرے سامنے رکھ لوں گا، یہ ہے تیری نیکی. وہ پہاڑ کے نیچے ہو، وہ عرش پر ہو، وہ فرش پر ہو. اور پھر کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا. اصل میں پتہ ہے وجہ کیا اللہ فرماتا ہے؟ اس کا بیلی، اس کا ساتھی شیطان ہے، اس کا مشیر کار جو ہے شیطان ہے. وہ شیطان اس کو پٹیاں پڑھاتا ہے. اور چھوڑ یار، قیامت کس نے دیکھی ہے؟ چھوڑ آخرت کو، اپنی عزت بنا، یہاں پر اپنی پروجیکشن کر. اس لیے ہم جو خطیب ہیں نا، بعض ہمارے اندر بھی بڑی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ آپ سب کے اللہ ہمیں بھی توفیق دے، صحیح معنوں میں خطیب بن جائیں. میں نے کئی خطیب دیکھے ہیں، ایک زمانے میں بھی کرتا تھا، لیکن میں نے توبہ کی پھر اس بات سے کہ میں آج یہ نقطہ بیان کروں گا تو میں یہ مجموعے کو کر دوں گا، تو میں ادھر سے ادھر کر دوں گا، تو یہ شعر پڑھوں گا، اتنے مجھے روپے ملیں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایک ہوتا ہے اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا، اور ایک ہوتا ہے لوگوں پہ اپنی خطابت کا رعب بٹھانا. بات سمجھے کیا کہہ رہا ہوں؟ لوگوں پر اپنی خطابت کا رعب بٹھانا، تو یہ کس کی پروجیکشن ہے؟ اپنی. اور اللہ کے دین کی تبلیغ کیا ہے؟ اللہ کے دین کی باتیں بتاؤ ان کو، کوئی خوش ہو یا ناراض ہو، دین کی بات بتاؤ، ان سے کیا لینا دینا. ایک بات سوچ، ایک بات میرے پیر صاحب تشریف لائے تھے لال پور سے، تو ایک اور مولوی صاحب تھے میرے ساتھ، ہم دونوں واز کرنے گئے ایک جگہ پر اوپر مسجد میں، نیچے حضرت صاحب تشریف فرما تھے. تو وہ جو میرے ساتھ والے مولوی صاحب تھے نا، ہمیں تو پیر صاحب نے سختی سے منع کیا ہوا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جو آواز بڑی اچھی تھی ان کی، تو شعر پڑھنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی واقعہ تلاش کرتے تھے. واقعے کے ساتھ شعر نہیں ملاتے تھے. غور کر میں کیا کہہ رہا ہوں، اپنے شعر کو سنانے کے لیے کوئی نہ کوئی بات کرتے تھے وہ، تو وہ شعر پڑھتے تھے تاکہ نوٹ آئیں. ظاہر ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بیچارے تو نہیں جانتے کہ مولوی صاحب کیا چکر بازی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، یا اماموں کی محبت میں، یا اولیاء اللہ کی محبت میں نذرانہ پیش کر دیتے ہیں. تو وہ تو کاریگر نہیں جانتے نا کہ مولوی صاحب کیا کاریگری کر رہے ہیں. تو خیر ہم دونوں تقریر کر کے واپس آ گئے، ختم نبوت پہ تقریر دی ہماری. تو ہم دونوں صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، مجھے پوچھا صاحب نے، او مولویو کیا کر کے آئے ہو؟ تو میں نے کہا حضور ہم دونوں بھائیوں نے یہاں تقریر کی، یہاں. فرمانے کہ کیا مطلب؟
میں کہا جی میرے بھائی نے جیب کے اوپر کی ہے, میں نے جیب کے اندر جو دل ہے اس پہ کی ہے, بس اتنا ہی فرق ہے. اس کی جیب بھاری ہے, میری جیب خالی جناب. میں نے دل کے اندر, میں نے جیب کے اندر تقریر کی, جیب سے اوپر تقریر کی ہے جناب. ہاتھ ساتھ کے ہمارے حضرت صاحب قربان ہو گئے. ہماری بھی یہ میں آپ کو اپنی باتیں سنا رہا ہوں. ایک ہوتی ہے خطیب کی خطابت کی پروجیکشن کرنا کہ دنیا کہے کیا خوبصورت خطیب ہے بھائی, اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا, کسی کو اچھے لگی یا کسی کو بری لگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ریاکاری نہ کیا کرو, بدترین ساتھی ہے. سرکار دو عالم نے فرمایا, مسلم احمد کی روایت ہے, سرکار سسم فرمایا کہ تمہاری بابت اے ایمان والو میں سب سے زیادہ کس بات سے ڈرتا ہوں؟ صاحب نے کیا رسول اللہ رسول عالم, اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے زیادہ؟ فرمایا وہ ہے شرک اصغر سے. کیا فرمایا آپ نے؟ شرک اصغر سے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شرک کا سنا تھا, یہ شرک اصغر بھی کوئی ہے؟ فرمایا ہاں, ریاکاری. کیا فرمایا سرکار نے؟ ریاکاری, یہ شرک اصغر ہے. اور اس سورت کی آخری آیت ہے کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, ریاکاری بڑی کریں گے, شعبدہ بازیاں بڑی کریں گے, لیکن معمولی چیز, معمولی کہتے ہیں کہ اعلیٰ چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ. زکوٰۃ کے نام پہ جن کی لاکھوں زکوٰۃ بنتی ہے نا, آپ تو درویش لوگ ہیں, میں آپ کی باتیں نہیں کرتا, ہم کیا پیتی اور کیا پیتی کے شعبہ, کروڑوں لاکھوں زکوٰۃ بنتی لوگوں کی, کروڑوں اربوں بن جاتی ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایک رات پاکستان میں چکے یکم رمضان کو وہ کاٹ لیتے ہیں پیسے, یا تو وہ سرٹیفکیٹ دے دیں گے جی کہ ہم لوگ سنی نہیں ہیں. پتہ ہے آپ کو, یہ بڑی چال بازی پاکستان میں کہ جی ہم سنی نہیں ہیں, ہم فلانے ہیں, تو ہمارے یہاں زکوٰۃ نہیں ہوتی, زکوٰۃ نہیں کاٹ سکتے آپ. اور دوسری یہ ہے کہ اس رات کو کسی اور اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں ہوگا, اور نیکسٹ ڈے پیسے منگوا لیں گے آپ سے. زکوٰۃ پھر سکپ ہو گئی, یکم رمضان گزر گیا, وہ یکم رمضان کو کاٹتے. یعنی یہ چکر بازیاں, ہیرا پھیریاں. تو اللہ فرماتا ہے کہ اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ ہے وہ برتنے کی اعلیٰ چیزوں میں زکوٰۃ ہے, اور ادنا چیزوں میں سوئی ہے. پرانے زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو, میں تو لالا جی تو ایک ہی عمر کے ہیں, ہم تو ماچس 7 والوں سے مانگ کے لایا کرتے تھے. ماچس نہیں تو وہ ہمیں گوبر کا لے جاتے تھے, تھاپی کہتے تھے اس کو, وہ جا کے جلا کر لے آتے تھے. ہمارے گھر میں وہ تیلیاں نہیں ہوتی تھی. ایون دن ہمارے 10 گھروں میں کہیں ساگ پک جاتا تھا نا, تو ہم سارے ٹھوٹا لے کے وہاں پہنچ جاتے تھے. ایک گھر میں ساگ پکتا تھا, 10 لوگ کھاتے تھے, 10 گھر کھاتے تھے. لسی کے لیے ایک چاٹی ہوتی تھی, صبح صبح لے کے جانا, اور اس گھر سے لے کے جناب وہ بھی پی رہے ہیں, ہم بھی پی رہے ہیں, اور ناشتہ کر رہے ہیں. اب وہ زمانہ کہاں گیا؟ تو یہ معمولی چیزیں برتنے کی تھیں. یا مہمان آ گئے شادی میں تو ہم بستر لینے جاتے تھے, چارپائی پر نام لکھتے تھے, بستروں پر نام لکھتے تھے, اور پھر جب مہمان چلے جاتے تھے تو وہ واپس کر دیتے تھے. یہ معمولی چیز ہے, اور یہ ہم نے سب ختم کر دی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ریاکاری بڑی ہے ہمارے اندر, لیکن نہ ہم زکوٰۃ کی سوچتے ہیں, اور نہ معمولی چیزیں استعمال کرنے کی کسی بہن بھائی کو دینا ہم پسند کرتے ہیں. تو میرے دوستو, میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, محبت بڑی اچھی چیز ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں. سرکار دو عالم سے محبت, سبحان اللہ, صحابہ کرام سے محبت, ماشاء اللہ, آل بیت محبت, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, دونوں ہی ہیں. اللہ والوں اور یا اللہ کی محبت, سبحان اللہ. لیکن صرف دیگوں سے کام نہیں چلے گا جب تک ہم وہ کام نہیں کریں گے جن کاموں کو وہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوئے تھے. ہمیں وہ کام بھی کرنے ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھئی یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کمی بیشیاں ہمارے اندر وہ دور فرمائے. اور ہمارا درویش ہے حاجی قربان, وہ آج کل پھر پرابلم میں ہے. پہلے بھی دعا کروائی تھی, کچھ ٹھیک ہوا تھا, پھر خراب ہو گئی حالت اس کی. اس کے لیے ضرور دعا کرنا. اور بھی بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے, سب کے لیے دعا کی درخواست کرنا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنت ادا فرما.